السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوست؟ خیریت ہے؟ دوستو، آج میرا موضوع ہے توبہ اور احساس زندگی۔ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقید کیا ہے اپنے احکامات کا۔ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، اگر ہم ان کی پیروی کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے۔ اگر ہم اس کی خلاف ورزی کریں گے یا ہم اللہ تعالیٰ کی اس یعنی احکامات کو پورا نہیں کریں گے بلکہ اس کے الٹ کام کریں گے تو اس کو کہتے ہیں گناہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا۔ اور ایک اور چیز ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اس حکم کو پورا نہ کرنا، دوسری چیز یہ ہے کہ اس حکم کے خلاف کرنا، اور تیسری ایک چیز اور ہے کہ ان دونوں چیزوں سے ہٹ کے نہ حکم پورا کرنا اور نہ ہی اس حکم کے خلاف کرنا بلکہ اس موجودہ حکم کی توہین کرنا۔ تو یہ 3 طرح کے گناہ ہیں۔ تو میں انشاءاللہ آج اس تھوڑے سے ٹائم میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں اپنی بات کو مکمل کر سکوں۔ تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ چند چیزیں مینشن کی ہیں بڑی محنت کے ساتھ، تو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آج وہ چیزیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا جو بہت کم لوگ بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس گناہ کا اندازہ لگانے سے پہلے ہمیں ایک چیز کا علم ہونا ضروری ہے، اور وہ چیز ہے کہ حق جو ہے یہ 2 طرح کا ہے۔ ایک جس کو ہم بولتے ہیں حقوق اللہ، اور دوسرا ہے حقوق العباد، یعنی حق اللہ اور حق العباد۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں، اور ان دونوں کی جو گناہ کی نوعیت ہے وہ بھی الگ الگ ہے۔ حقوق اللہ کی جو ہے گناہ کی نوعیت الگ ہے، اور اس کی جو توہین ہے اس کی الگ نوعیت ہے، اور اسی طرح حقوق العباد کی بھی الگ نوعیت ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں حقوق اللہ کی طرف۔ اس کے بعد ایک اور چیز آپ سمجھ لیں کہ گناہ کی 2 قسمیں ہیں، گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ۔ گناہ کبیرہ ایسے گناہ کہ جن کی تلافی بغیر توبہ کے، بغیر حق ادا کیے وہ معاف نہیں ہوتے۔ اور دوسرے جو گناہ صغیرہ ہیں وہ ایسے گناہ ہیں کہ آپ سے گناہ سرزد ہو گیا تو اس کا جو کفایہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو نیکی کر لیتے ہیں یا آپ اس کے بدلے میں کسی کوئی صدقہ خیرات کر دیتے ہیں، تو وہ گناہ اس آپ کے صدقہ خیرات کرنے کی وجہ سے یعنی وہ متبادل کے طور پہ وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ گناہ جو ہے وہ گناہ نہیں رہتا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے حقوق اللہ کی۔ حقوق اللہ ایسے یعنی حقوق جو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ منسلک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے وہ حقوق بنائے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے حقوق ہیں۔ میں مثال کے طور پہ آپ کو دینا چاہوں گا، جیسے نماز، ایک مسلمان بندے کے لیے ایک نماز کا ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اسی طرح حج ادا کرنا، اسی طرح یعنی جو اللہ تعالیٰ کے ایک لمبی لسٹ ہے ان کی، ٹھیک ہے، آپ ایک لمبی لسٹ نیٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں، کتابوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، حقوق اللہ کی جو لسٹ ہے۔ میں پھر بھی اس کے باوجود تھوڑی سی مزید اس کی تشریح کر دیتا ہوں۔ گناہ کبیرہ کے اندر جیسے کہ آپ نے زنا کر لیا، کہ قتل کر لیا، چوری کر لی، کسی کے حق تلفی کر لی، والدین کی نافرمانی کر لی، کفر کر لیا، شرک کر لیا، رشوت لے لی، سود لے لیا، بغیر کسی وجہ کے اپنے بیوی کو طلاق دے دی، نماز کو چھوڑ دیا، غیر اللہ کو سجدہ کر دیا، اسی طرح کسی غیر اللہ کی منت مان لیا، آپ نے کسی غریب کے ساتھ ظلم کر دیا، ظالم کا آپ نے ساتھ دے دیا، اور کسی کے حق میں ناحق گواہی دے دی، اس طرح جھوٹ بول دیا، ناپ تول میں کمی کر دی، اور اسی طرح ایسا صغیرہ گناہ جس کو آپ نے تشہیر کے ساتھ ادا کر دیا۔ فرض کریں گانا سننا، ٹھیک ہے، یہ ایک گناہ کبیرہ صغیرہ میں آتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو اوپن آواز کر کے پورے عوام، پورے محلے کو سنائیں گے یا دوسری پورے آپ دوستوں کو سنائیں گے تو یہ گناہ کبیرہ بن جائے گا۔ اگر اس کو پر فخر کریں گے تو یہ اور بھی گناہ کی جو نوعیت ہے وہ اور بھی زیادہ ہو جائے گی۔ تو اس میں جو میں نے بھی گناہ آپ کو پڑھ کے سنائے ہیں، اس میں کچھ گناہ ایسے ہیں جو من حیث الذات، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وہ خاص ہیں۔ آپ جب وہ گناہ کریں گے تو اس کی تلافی کرنا، اس کو معاف کرنا، ویسے تو ہر گناہ اللہ تعالیٰ نے ہی معاف کرنا ہے، لیکن وہ کچھ ایسے ہیں کہ جو من حیث الذات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، جیسے کہ کفر کرنا، شرک کرنا، اسی طرح نماز کا نہ پڑھنا، اسی طرح یعنی ایسی چیز کہ جس میں بندے کا کوئی تعلق نہ ہو، بالکل اس میں بندے کا کوئی ریلیشن نہ ہو،
تو ایسے گناہ جو ہوتا ہے وہ من حیث الذات اللہ تعالیٰ کی ذات سے منسلک ہوتا ہے، اور اس کی جو معافی ہے وہ بھی ڈائریکٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، اس کا نام ہے توبہ۔ جیسے ہی آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور اس گناہ کے عزم کر لیتے ہیں نہ کرنے کا، اور جو ہو چکا اس کے اوپر معافی مانگ لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر وعدہ بھی کیا ہے کہ جو میرے سے معافی مانگتا ہے میں غفور الرحیم معاف کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد دوسرا وہ گناہ ہے جو ہے تو حقوق اللہ میں سے، لیکن اس کا تعلق بندوں کے ساتھ بھی ہے، جیسے زنا کر لینا، ٹھیک ہے، چوری کر لینا، اسی طرح کسی کا حق دبا لینا، اسی طرح بیوی کو بغیر وجہ کے طلاق دے دینا، اسی طرح رشوت لے لینا، سود لے لینا، یہ ہیں تو حقوق اللہ میں سے، لیکن اس کا یہ من حیث الذات حقوق اللہ نہیں، یہ بلکہ من نسبت ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس کی جو نسبت ہے وہ بندے کے ساتھ بھی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ چیزیں اس کی توبہ دو طرح کی ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس کی توبہ دو طرح سے آپ نے کرنی ہے، اور وہ پہلی توبہ یہ ہے کہ آپ نے یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے کہ اے الہ العالمین، میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں نے آپ کے حکم کو توڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی پہلے یہ معافی مانگنی ہے کہ میں نے آپ کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے۔ دوسری، آپ نے اس بندے سے منوانا ہے جس بندے کے ساتھ آپ نے حق تلفی کی ہے یا چوری کی ہے، یعنی اس کا جو چھینا ہوا مال ہے جب آپ اس کو واپس کر دیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو معافی ہے وہ معلق ہے اس بندے کا حق واپس کرنے کے ساتھ یا اس کا معاف کر دینے کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ چوری کر کے اور آپ نے معافی مانگ لی اللہ تعالیٰ سے اور معاف ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی جو معافی ہے وہ اس چیز کی ہے، اس چیز کی توبہ ہے۔ باقی جو آپ نے اس میں بندے کا جو ریلیشن ہے وہ الگ سے آپ نے بندے کا حق ادا کرنا ہے۔ اگر آپ نے کسی کو قتل کر دیا ہے، ایک میں مثال دے رہا ہوں، آپ نے قتل کر دی ہے تو اس قتل کی معافی جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کو معاف کر دیں گے، لیکن اگر جو بندہ ہے جو اس دنیا سے جا چکا ہے آپ اسے کیسے معاف کریں گے؟ وہ تو دنیا سے جا چکا ہے، آپ نے اس کی حق تلفی کی ہے، اس کی زندگی کو آپ نے چھینا ہے، تو یہ گناہ اس ٹائم تک معاف نہیں ہوگا جب تک اس کے پیچھے اس کے جو موالی کہتے ہیں، جو اس کے ذمہ دار لوگ ہیں، اگر وہ نہیں بنتے تو پھر وہاں کا جو جج ہے، جو گورنمنٹ ہے، جب تک وہ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر لیتی تو اس ٹائم تک وہ آپ کا گناہ معاف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قتل کا بدلہ قتل ہے، ظلم کا بدلہ ظلم ہے، ٹھیک ہے، جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، ٹھیک ہے، تو جزا جو ہے یہ اس کی مثل ہے، یہ مثل جب ادا ہو جائے گی تو آپ یوں سمجھیں کہ آپ کی توبہ دونوں طرح سے اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ہے توہین۔ آپ نے فرض کریں جو حقوق اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، فرض کریں نماز ہے، آپ ایک پڑھتے نہیں ہیں، اس کو ادا نہیں کرتے، ساتھ توہین کرتے ہیں، یعنی بے ادبی کرتے ہیں، اس حکم کو جھٹلاتے ہیں، تو یہ چیز پھر گناہ سے نکل کر کفر میں چلی جاتی ہے۔ اس ٹائم آپ مسلمان کا جو آپ کے اوپر ایک لباس تھا، ٹھیک ہے، وہ آپ کا لباس یوں سمجھے کہ آپ نے اتار دیا ہے، آپ ابھی کافر ہو گئے ہیں، کافر ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو اسلام میں داخل ہونے کے لیے دوبارہ آپ کو کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ جو توہین ہے، یہ توہین حقوق اللہ میں اگر آپ ڈائریکٹ کریں گے من حیث الذات تو آپ کافر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ من حیث الذات اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے نہیں کرتا، اس کا مائنڈ نہیں ہوتا، بلکہ وہ قتل کو کہتے ہیں، قتل کے بارے میں کوئی بات کر دیتا ہے یا اس بندے کے قتل کے بارے میں اس کی توہین کر دیتا ہے، تو وہ کفر میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ وہ فرض کرو قتل اس نے کیا، قتل کرنے کے بعد اس بندے کی انسلٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس بندے مثلا قتل بھی کر دیا اور اس کے ساتھ توہین بھی کی، تو اس کو ہم کفر نہیں کہیں گے، بلکہ کفر اس ٹائم ہوگا جب آپ من حیث الذات اللہ تعالیٰ کی توہین کریں گے، تو اس ٹائم پہ وہ بندہ کافر ہو جائے گا، اور اس کی میں نے جو سچویشن بتا دی آپ کو۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ دوسرا گناہ جو ہے وہ گناہ صغیرہ ہے۔ گناہ صغیرہ کے اندر میں آپ کو تھوڑی سی بتا دوں، ویسے تو کوئی گناہ صغیرہ نہیں ہے، نافرمانی کوئی بھی چھوٹی نافرمانی نہیں ہے، ہر نافرمانی وہ نافرمانی من حیث الاثم، یعنی نافرمانی کی حیثیت سے وہ ایک گناہ کبیرہ ہی ہے، لیکن اس کو گناہ صغیرہ اس واسطے کہا گیا ہے
کہ وہ بندہ اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں کوئی نیکی کر لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو معاف کر دیتے ہیں، یعنی وہ اس کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے، اس واسطے اس کو گناہ صغیرہ کہا جاتا ہے۔ لیکن جو ایک مسلمان بندہ ہے اس کے نزدیک، ایک مومن بندہ ہے اس کے نزدیک کوئی گناہ صغیرہ نہیں ہے، سارے گناہ کبیرہ ہیں، اور جیسے اس نے گناہ کبیرہ سے معافی مانگی ہے، سیم ایسے گناہ صغیرہ سے بھی اللہ تعالیٰ سے سیم اسی کنڈیشن میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ چونکہ نافرمانی کوئی چھوٹی نافرمانی نہیں ہوتی، نافرمانی چھوٹی بھی ہو تو وہ کسی بڑی شخصیت کی، بڑی ذات کی ایک ادنیٰ سی بھی گستاخی وہ بہت بڑی گستاخی شمار ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، میں اور آپ اگر فرض ادا نہ کریں تو ہمیں اتنا، ہم تو اس کو یعنی تھوڑا سا فیل کرتے ہیں کہ یار ہم نے کوئی آج فرض چھوڑ دیا ہے، برا محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اگر وہ نفل ان سے چھوٹ جائیں، تہجد چھوٹ جائے تو ان کو وہ بھی گناہ کبیرہ لگتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑ دیا، حالانکہ نفل پڑھنا کوئی حکم کو توڑنا نہیں ہے، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے عہدے کے اعتبار سے اور آگے جس کا حکم ہے اس کی ذات کے حساب سے اس گناہ کو شمار کیا جاتا ہے۔ تو اس واسطے کوئی بھی گناہ ہے اس کو گناہ صغیرہ مت سمجھے، ہر گناہ کو گناہ کبیرہ سمجھے اور اس کی گناہ کبیرہ کی طرح ہی معافی مانگے۔ اس کے بعد گناہ صغیرہ میں سے مثال دے دیتا ہوں، جیسے آپ چلتے ہوئے راستے پہ بد نظری کر لیتے ہیں، یا کسی کی بلڈنگ دیکھی، کسی کو خوبصورت دیکھا، کسی کے پاس گاڑی دیکھی، آپ نے اس کے اوپر حسد کر لیا، یعنی اس کو آپ کے دل میں ایک حسد ہو گیا کہ یار مجھے کیوں نہیں ملا، تو یہ گناہ صغیرہ کے اندر شامل۔ لیکن حقیقت میں پھر آپ کو وہی کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی گناہ صغیرہ نہیں ہے، گناہ جتنے بھی ہیں سب کبیرہ کے اندر ہی آتے ہیں، اور ہمیں بر وقت اس کی معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بات کرتے ہیں توہین کی۔ توہین اگر آپ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے کسی فرشتے کی کرتے ہیں یا آپ کسی نبی یا رسول کی کرتے ہیں تو یہ، یا قرآن مجید کی توہین کرتے ہیں تو یہ ڈائریکٹ جو ہے یہ گناہ کبیرہ سے نکل کے آپ کفر میں چلے جاتے ہیں، آپ کو دوبارہ سے اسلام میں داخل ہونا پڑے گا۔ اس کے بعد اگر ایک بندہ حضرت ابوبکر صدیق کی توہین کرتا ہے، خلفائے راشدین کی توہین کرتا ہے، یا حضرت یعنی ایسے صحابی جو عشرہ مبشرہ ہیں یا بدری صحابہ ہیں، یا ایسے صحابی جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر صراحتاً یا کنایتاً کیا ہے، ان میں سے کسی کا یا نبی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو مرفوع کے درجے میں ہے، حدیث مرفوع، ایسی حدیث جو یعنی متواتر اور مرفوع ہیں، ان کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے، تو ایسے درجے کے اگر کسی صحابی کی آپ توہین کرتے ہیں تو پھر بھی آپ ایک کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو دوبارہ سے اسلام میں داخل ہونے کی ضرورت ہے، چونکہ کسی ایسے صحابی کی آپ نے توہین کی ہے جس کا صحابی ہونا، مسلمان ہونا اور اس کا ایک اعلیٰ درجے پہ فیض ہونا یہ نص قطعی سے ثابت ہے، اور آپ نے نص قطعی کا یوں سمجھے کہ انکار کیا ہے۔ فرض کریں آپ کسی صحابی کی توہین اس حساب سے کرتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کو آپ یعنی یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق یہ نعوذ باللہ کافر ہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، یا کسی صحابی ایسے کے بارے میں آپ ان کو کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں یا ان کے اوپر توہین کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، تو ان پر لگانے سے پہلے آپ کافر ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے نص قطعی کا انکار کیا ہے۔ تو نص قطعی جو ہے وہ آپ اس کی تشریحات جو ہیں علماء سے پوچھ سکتے ہیں، نص قطعی کا جو انکار ہے یہ توہین ہے، یہ کفر کے درجے میں ہے، اور ہمیں دوبارہ سے اسلام میں داخل ہونا پڑے گا۔ اس کے بعد ایسے صحابہ کرام، اولیاء کرام کہ جن کا نہ قرآن کے اندر ذکر ہے صراحتاً اور کنایتاً، اور نہ ہی جن کا کسی حدیث متواترہ یا حدیث مرفوعہ کے اندر ان کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے صحابہ کو اگر کوئی گالی دیتا ہے یا ان کی کوئی توہین کرتا ہے تو ایسے صحابہ کے بارے میں آپ علماء سے رائے لے سکتے ہیں، مفتیان کرام سے فتویٰ لے سکتے ہیں، لیکن جہاں تک میری ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ ایسے صحابہ کرام کو اگر آپ کو گالی دیتے ہیں تو یہ کفر کے درجے میں نہیں آتا، بلکہ یہ گناہ کبیرہ کے درجے میں آتا ہے، اور آپ کو اس سے توبہ کرنا لازمی ہے۔ ادروائز آپ اگر توبہ نہیں کرتے تو آپ ایک گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو کے مریں گے، اور آپ کو اس کے اوپر باقاعدہ عذاب اور جو بھی جزا سزا ہے وہ آخرت میں بھگتنا پڑے گی۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ کسی عام مسلمان کی توہین کرتا ہے تو اس کے بارے میں بھی یہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ نص قطعی سے ثابت نہیں ہے،
اور جو چیز نص قطعی سے ثابت نہیں ہے اگر کوئی بندہ اس کا انکار کر دیتا ہے تو وہ کفر نہیں ہے، لیکن گناہ کسی بھی مسلمان کی توہین کرنا یہ ایک گناہ کبیرہ کے درجے میں آتا ہے، کسی کا مذاق اڑانا گناہ کبیرہ میں آتا ہے، اس کو کفر کے درجے میں ہم لے کے نہیں جائیں گے۔ باقی علماء کرام موجود ہیں تو آپ کسی سے بھی اس کے بارے میں مزید رہنمائی لے سکتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے ہمیں توبہ کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد چیز ہے توبہ۔ توبہ ہم نے کیسے کرنی ہے؟ توبہ دراصل جو ہے 3 چیزوں کا نام ہے۔ توبہ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ جس گناہ کے اوپر توبہ کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، آپ کا دل ٹھیک ہے اس چیز کے اوپر مطمئن ہونا چاہیے اور دل شرمندہ ہونا چاہیے اور دل سے پکا ارادہ ہونا چاہیے کہ میں آئندہ کام ایسا نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ اگرچہ بعد میں آپ سے ہو بھی جائے وہ الگ چیز ہے، لیکن آپ کا جو مائنڈ ہے اور دل ہے یہ اس کے اندر پکا ارادہ ہونا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کے دل کو اس کے اوپر آپ کے گناہ کرنے کی وجہ سے شرمندہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ شرمندگی آپ کو محسوس نہیں ہوئی اور آپ ایسے معافی مانگ رہے ہیں تو یہ کوئی معافی نہیں ہے، نہ ہی اس کو توبہ کہتے ہیں، یہ پھر آپ مذاق کر رہے ہیں۔ اور جو تیسری چیز ہے کہ وہ جو ہے وہ گناہ کے آئندہ نہ کرنے کا عزم، اور تیسری چیز مجھے ابھی سے کنفرم یاد نہیں آ رہی، تو آپ قرآن مجید کی تفسیر اٹھا کے جہاں پہ توبۃ النصوحہ کا لفظ ہے وہاں پہ علماء نے لکھا ہے کہ توبۃ النصوحہ اس میں 3-4 قسمیں ہیں اس کی، تو آپ مزید وہاں سے مطالعہ بھی کر سکتے ہیں سورۃ تحریم کے اندر۔ تو مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں آپ بیان کر لیں، مقصد یہ ہے کہ آپ ایک ایسی معافی مانگیں کہ جس کے بعد اس گناہ کے نہ کرنے کا پکا عزم آپ کا ہونا چاہیے، اور جو پہلے ہو چکا اس کے اوپر شرمندگی ہونی چاہیے، اسی کے اوپر معافی ہونی چاہیے۔ تو میں اس کو سمجھتا ہوں کہ وہ بندے نے توبۃ النصوحہ کو وہ مصداق ہے اور اس نے پکی توبہ کر لی ہے۔ اور ایک اور چیز ہے کہ یہ جو توبہ ہے یہ مرنے سے پہلے ہی کیوں ہے، مرنے کے بعد کیوں نہیں ہوگی؟ تو یہ تو ایک عام سمپل سے سوال ہے، چونکہ یہ دنیا جو ہے یہ دارالامتحان ہے، یہاں ہر بندہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ہر بندے کو امتحان کے لیے بھیجا ہے کہ آپ ایک امتحان کی تیاری کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس امتحان کی تیاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک آپشن رکھا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ذات یہ آپشن نہ رکھتے تو پھر بھی اس کے ذات کے لائق تھا، کیونکہ یہ امتحان کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو سزا بھگتنا پڑتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی ذات کا رحم دیکھیں، اس کی جو کرم ہے، فضل ہے، وہ دیکھیں کہ اس نے ہمیں امتحان کے کمرے میں بٹھا کے بھی اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اسی کمرے کے اندر اگر وہ معافی مانگ لیتا ہے تو اس کی معافی قبول کر لیتا ہے۔ حالانکہ دنیا کا کوئی ایسا ادارہ نہیں، دنیا کا کوئی ایسا سکول نہیں، ٹھیک ہے، کوئی ایسا ایگزامینیشن ہال نہیں کہ جہاں پہ آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوں، امتحان گاہ میں بیٹھے ہوں اور آپ کسی کی نقل اتار رہے ہیں، کسی کی نافرمانی کر رہے ہیں، یا آپ کوئی بھی وہاں جرم کر رہے ہیں تو آپ کو معافی ہو، کبھی نہیں ہوتا۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس نے دارالامتحان میں بھی ہمیں توبہ کا ایک رستہ بتایا ہے کہ آپ کر لو، گناہ ہو گیا پھر توبہ کر لو، پھر گناہ ہو گیا پھر توبہ کر لو۔ تو اس واسطے اللہ تعالیٰ کے اس رحم، فضل، کرم کو ہمیں اپنے لیے ایک تحفہ سمجھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا اس احسان کے اوپر ہمیں وقتاً فوقتاً سونے سے پہلے خصوصاً آپ کو اپنے گناہوں کو دیکھ کے توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ ایک پسندیدہ عمل ہے کہ آپ اپنے گناہوں پہ توبہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، اور جو ہو چکے ہیں ان پہ توبہ کی توفیق